اللہ سچے اللہ دا اس بات مسلمان اقرار ہے آکھیا نفی اس بات دا پانی ملیس ہر رگ ہر جائی ہو اندر بوٹی اے مشک مچایا جان پھلن تے آئی ہو کامل مرشد جیوے باہو کامل مرشد جیوے باہو جائے بوٹی لائی ہو کلمہ مرشد پڑھاوے نا تے مزے آ جاندے نے پھر توبہ بھی سچے دل نہ کراؤندا ہے پچھلیاں کیتیاں کتریاں معاف بھی کراؤندا ہے پھر کلمہ پڑھن دا فائدہ آندا ہے تے سلطان سے فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا ہے پر دل دا پڑھدا کوئی دلوں پڑھیا جائے نا گل پھر بن دی میرے دوستوں محترم بزرگوں بات یاد رکھو امام الانبیاء خاتم الانبیاء علیہ تحیت و ثناء ارشاد فرماتے ہیں او فرشتے جبریل دنال جیس علیہ السلام شب قدر جتھے ہوندی یہ مسلمانہ واسطے مومنہ واسطے او زمین دے خطے تے جناب پھیل جاندے نے اللہ دا آرڈر ہوندا ہے سارے پھیل جاؤ یا اللہ کی کریے فرمایا جتھے جتھے میرے حبیب دے امتی پمیں گناہگار نے سیاکار نے خطاوار نے 70 مرتبہ انہاں دے دروازیاں تے جا کے سلام کہنا جے جیڑا عبادت پیا کردہ ہے پاویں جسے طرح دی بھی عبادت کردہ ہے قرآن پڑھدہ ہے دروشی پڑھدہ ہے کلمہ پڑھدہ ہے نماز پڑھدہ ہے جس حالت دے اندر عبادت دی شکل تسی ویکھ دے ہو جا کے فرشتے ہو اوس میرے حبیب دے ہر امتی نو سلام آکھو سلام آکھو سلام آکھو او سلام آکھ دینے اللہ اکبر اور مسلمانہ توجہ کری رب جبریل بھی کہندہ ہے تمہیں سلام کرنا ہے اور محققین نے فرمایا جدوں جبریل شب قدر جا کے کسے مومن نو سلام کہندہ ہے مصافہ کردہ ہے جبریل مصافہ کردہ ہے ہاتھ ملاؤندہ ہے اور او دی علامت کیے بندے نو جس لئے جبریل آ کے سلام کر کے مصافہ کر کے سلام کردہ ہے بندے دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہوندے نے عاجزی دا پیکر بنیاں کھلوتا ہوندہ ہے جسم دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے اور اللہ دا ڈر خطرہ دے دل چاہندہ ہے میں کنہ نکمہ ہیں اللہ کڈا آلہ ہے او معافی دے دے وے اور جس لے جسم دے رونگٹے شب قدر جس وقت کھڑے ہونے نظر آن اکھاں چوں آنسو دی لڑی جاری ہوئے سمجھو جبریل امین سید الملائکہ تیرے نال مصافہ پیا کر دے ایک غیب دیاں خبرانے جو امام الانبیاء پہ عطا فرما دے اور مسلمانہ یاد رکھیں نبی کریم علیہ السلام فرمایا شب قدر نو تسی ساری رات عبادت دے اندر گزارنی ہے او دے نالوں بدبخت بندہ کوئی نہیں جیڑا شب قدر نو بھی سون کے گزار دے گپاں اور جناب والا گپاں ہاں کے کسی نہ فراڈ کر کے دغا کر کے چگلیاں کر کے رات پیا گزار دے او دے نال دا بدبخت کوئی نہیں لیکن او دے نال دا اچھا بھی کوئی نہیں جیڑا ساری رات اللہ دی رضا واسطے اللہ دی عبادت گزار چھڑ دے
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. پھر پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، عزیزو، اج ماہ رمضان المبارک دی 27ویں رات گزر دی پئی ہے. بھئی انہوں سیٹ کیوں نہیں کر دے؟ کر دیں. اس جوش و خروش نال نہیں یہ چلدا پیا جی میں اگے چلدا ہے. انہوں سیٹ کرو، جلدی کرو. ہاں جی کیتا سیٹ. حضرات محترم ایتھے ٹھیک ہے. ہر فن واسطے نا اپنے اپنے وکھرے وکھرے بندے موجود ہوتے ہیں نا. اس فن دا ہی مار ہے بابا انور. توجہ فرماؤ. اللہ رب العزت خالق کائنات جل مجدہ الکریم دا بے حد بے شمار
کرم، بے شمار اس دے فضل، بے شمار اس دیاں رحمتاں کہ اس خالق کائنات نے سانو ماہ رمضان المبارک برکتاں دے نال بھرپور عطا فرما چھڑے ہے، جبکہ اس دے آخری لمحات نے، آخری دن گزر رہے نے۔ اج اس دی 27ویں رات گزر رہی ہے، ساڑھے پنجابی بولی کہندے نے 27ویں گزر دی پئی ہے۔ تو حضور غوث اعظم پیران دے پیر روشن ضمیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی، اور حضور داتا علی حجویری گنج بخش لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی، اور بہت سارے بزرگ وہ فرماندے نے اگرچہ شب قدر ماہ رمضان شریف دے آخری عشرے دے اندر ہے، اس دیاں بھی تاک راتاں دے اندر 21 23 25 27 29 یہ بزرگ جنہ دا میں نام لیا ہے نا، یہ فرماندے نے اساں اپنی زندگی دے اندر جدوں بھی شب قدر ویکھیے تے رب نے سانو وکھائی ہے وہ 27ویں رات ہی سی، اگرچہ یہ بدلتی بھی رہندی ہے، مگر یہ بزرگ فرماندے نے سانو اللہ پاک نے اس 27ویں رات شب قدر وکھا چھڑی، اور ادیاں دلیلاں چو ایک دلیل ہے، یہ بھی بڑی زبردست ہے کہ لیلۃ القدر یہ عربی دا جملہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورت قدر جڑی میں تمہیدی طور تے تواڈے سامنے پڑھ کے سنائی ہے، اس سورت القدر دے اندر لیلۃ القدر 3 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ بولو کنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ، 3 مرتبہ ذکر ہوا ہے، تے ایک جملے دے لیلۃ القدر دے 9 حرف بن دے۔ بولو کنے نے؟ تے 9 نو 3 نہ ضرب دئیے تے 9 تیاں 27۔ یہ بھی ایک دلیل ہے، زیادہ امکانات الحمدللہ یہ 27ویں رات دے بزرگ ویخ دے پینے، لیکن یہ بات یاد رکھو اٹل فیصلہ نہیں، بدل بھی سکتی ہے، لیکن اس امید تے آج دی پوری رات گزارن دی کوشش کرنی ہے کہ شاید بھئی اللہ تعالیٰ دے دربار چ سانو ای ہوئی رات شب قدر نصیب ہو جائے۔ ہو سکتا ہے نا؟ انہاں راتاں چوں بزرگاں نے علامتاں چوں ایک علامت بھی دسی ہے کہ اس رات نہ گرمی لگ دی ہے نہ سردی لگ دی ہے، سردی بھی نہیں لگ دی تو گرمی بھی نہیں لگ دی، لیکن انہاں علامتاں نو ویکھیے تو گرمیاں دا موسم تے ہے جی، اگرچہ اج بارش بھی پئی ہے، کوئی بدل بھی ہے نے، تو موسم تبدیل بھی ہویا ہے، اگے بڑا گرم موسم سی، اج اینا گرم جنہ سی نا اونا گرم نہیں، تو امکانات نے کہ اللہ پاک کرم فرما دے تے سانو او اج والی رات عطا فرما دے، آکھو نا آمین۔ کیوں بھئی اللہ پاک اگے کوئی مشکل تے نہیں نا جی۔ تو میں عرض کراں گا تسی اج دی رات سون دی کوشش نہیں کرنی، جڑے حالے آلے دوالے پہ پھر دن گپاں مارن ڈین اج دی رات بھی اس رات نو ضائع کرن دی کوشش کر رہے ہیں، انہاں نو چاہیے اپنی اس بدبختی تو توبہ کرن، بد عمالی تو توبہ کرن۔ اگر اے او رات ہوئی تے اس خصوصی رات دے اندر یعنی شب قدر چ اللہ تعالیٰ دے بے شمار انعام و اکرام
نبیاں دے بادشاہ علیہ تحیت و ثنا یعنی آمنہ دے لال علیہ السلام دی امت اتے برسدے نے اور امت مصطفیٰ نو اللہ تعالیٰ دی طرفوں عطا فرمائے جاندے نے انہا انعامہ چوں ایک انعام ذرا توجہ کرنا اے وے کہ شب قدر میسر ہوئے شب قدر چ بکری دا دودھ چون دے برابر اگر عبادت کیتی جائے کرنی تو ساری رات چاہیے تھی لیکن اینی عبادت کرن دا ثواب کنا ہے حضور فرما دل ایک بننے پوری زندگی بندہ روزے رکھے ایک بننے شب قدر انہوں میسر ہوئے شب قدر چے بکری دے دودھ چون دے برابر انی مختصر جی عبادت کر لے ساری زندگی روزہ رکھن نالوں عبادت افضل ہوئے گی افضل ہوئے گی اور شب قدر دے اندر دوسرا انعام اللہ دی طرفوں اے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو قرآن پاک افضل و اعلیٰ کتاب جیسی دولت عطا فرمائی ہدی للناس اے لوگاں دی ہدایت واسطے شفا واسطے بگڑیاں بنان واسطے رب نے قرآن کریم سانو امت مصطفیٰ نو عطا فرمایا ہے یہ بہت بڑا انعام ہے اور شب قدر دے اندر اگر قرآن پاک دی ایک آیت پڑھی جائے تے 30 سپاریاں نالوں بھی افضل ہے گج کے تے آکھو سبحان اللہ 30 سپارے شب قدر تو علاوہ بندہ پڑھ دا ہے نا تے ایک آیت شب قدر دے اندر پڑھ لیندہ ہے انہوں شب قدر تو علاوہ 30 سپاریاں دا انہا ثواب نہیں جنہ شب قدر چے ایک آیت دا ثواب پیا ملتا ہے ایک آیت کریمہ 30 سپاریاں نالوں ثواب چے زیادہ لے جان دی قربان جائیے خدا کرے کہ سانو اللہ پاک اے شب قدر عطا فرما دے گج کیا کھو آمین اللہ رب العالمین خالق کائنات جل جلالہ ہوا منوالہ ہوا عظم شانہ ہوا تم برہانہ ہوا لا الہ غیرہ قرآن پاک دے اندر ارشاد فرما دے بے شک آسان نازل کیتا ہے قرآن پاک نو یہ جڑی قرآن پاک کتاب ہے افضل و اعلیٰ کتاب ہے انہوں اللہ فرماتا آسان نازل کیتا ہے کدوں نازل کیتا ہے فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر چ نازل کیتا ہے سبحان اللہ شب قدر چ قرآن پاک نازل کیتا ہے ادھا مقصد ہے وے ادھی مختصر تشریح ہے اللہ رب العالمین خالق کائنات نے لوح محفوظ جڑی 7 آسمانات ہوتے وے او دیتے جڑا قرآن پاک سارا ہی لکھیا ہویا سی فرشتیاں نو آرڈر دیندہ ہے کہ لوح محفوظ تو سارا قرآن پاک نقل کر کے شب قدر اکوئی رات دے اندر آسمان اول دے بیت العزت جمع کر دیو شب قدر چی قرآن پاک یک بار کی سارے دا سارا لوح محفوظ تو آسمان اول دے بیت العزت تے اتارا گیا اس واسطے اللہ فرمادا آسان اے قرآن پاک نو شب قدر چ نازل کیتا ہے سبحان اللہ اور پھر رب فرمادا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر تو کی جاننا ہے اپنے آپ تینوں کی پتہ ہے اللہ فرماتا ہے میرے دسے تو بغیر تینوں اپنے آپ کی پتہ ہے بھئی لیلۃ القدر دی شان کی ہے تینوں اپنے آپ کی پتہ ہے لیلۃ القدر ہے کی اور اللہ دے دتے علم نال ساری کائنات نالوں زیادہ اس دا محبوب آمنہ دا لال زیادہ جانتا ہے کہ اللہ نے سب تو زیادہ علم اپنے محبوب نو دیتا ہے تے شب قدر دا علم بھی اپنے محبوب نو زیادہ عطا فرما چھڑے قربان جائیے
اور مسلمانوں توجہ کرو، اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر یہ جڑی شب قدر ہے ایک رات ہے، ایک رات 1000 مہینیاں نالوں افضل قرار دیتی گئی ہے۔ شب قدر ایک کوئی رات دے اندر جاگ کے اللہ تعالیٰ دی عبادت کردیاں رہنا، سونا نہیں، ذکر و اذکار دے اندر مشغول رہنا ہے، خدا تے دے مصطفیٰ دا ذکر کرنا ہے، نبیاں ولیاں صدیقہ شہیداں دا ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیڑا شب قدر اکوئی رات لیلۃ القدر والی جنوں کہندے ہو شب قدر، اس اکوئی رات عبادت کر لوے تے شب قدر تو خالی 1000 مہینہ جدے دن بھی تے رات بھی شامل نے، 1000 مہینیاں دی عبادت نالوں شب قدر دی اکو رات دی عبادت افضل و اعلیٰ قرار پوندی۔ ایسی شانہ نبن والی رات ہے۔ مسلمانوں توجہ فرماؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات اللہ تعالیٰ دے بے شمار فرشتے نازل ہو جاندے نے آسماناں تو، بلندیاں تو، اللہ دے آرڈر نال بے شمار فرشتے آ جاندے نے، اور روح فرشتہ بھی آ جاندہ ہے۔ روح فرشتہ عام طور تے روح الامین سدرہ دے مکین حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نو فرمایا گیا ہے۔ اگرچہ ایک روایت دے مطابق ایک اور بھی فرشتے دا نام روح فرشتہ ہے، او دیاں بہت زباناں، بہت او دے جناب والا، بہت سر، بہت او دیاں آنکھاں، بہت او دے کن، اور بہت زباناں، ہر زبان نال او شب قدر نو مصطفیٰ کریم دے امتیاں واسطے زمین تے آ کے بخشش و مغفرت دی دعا کردہ رہندہ ہے۔ وہ روح فرشتہ بھی ہے، لیکن عام طور تے تحقیق کی بات ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام دا نام روح الامین ہے۔ آکھو روح الامین ہے۔ تو یہ فرشتہ سارے فرشتیاں دا سردار ہے، خصوصی طور تے شب قدر نو اے بھی زمین تے آ جاندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ دا آرڈر ملدا ہے تسی اے کم کرنا ہے، اے کم کرنا ہے، اے کم کرنا ہے، اے کم کرنا ہے۔ اللہ دے آرڈر نال، اللہ دے حکم نال، اللہ دے ہر امر دی، ہر حکم دی، ہر فرشتہ تعمیل کردہ ہے رب دے آرڈر نال، ہر حکم نال آ جاندے نے فرشتے تے روح الامین بھی آ جاندے۔ اور مسلمانوں کدوں تک اے سلام پوری رات سورج غروب ہون تو لے کے صبح صادق تک سلامتی ہی سلامتی رہندی۔ یہ سلامتی والی رات ہوندی۔ اللہ پاک خصوصی طور تے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لاؤندا ہے۔ فرشتیوں جیڑے میرے محبوب علیہ السلام دے امتی پاویں کنے پاپی نے، گناہگار نے، سیاکار نے، خطاوار نے، پر وہ آج اپنے گناہاں دی توبہ کرنا واسطے رب کہندا میرے کو معافیاں منگن دی خاطر آج جو میری بارگاہ چ سجدے چ پے نے یا رکوع جھک گئے نے اور اپنے سراں نو چکا لے، اپنے ہتھاں نو دراز کر لے، اپنے دلاں دے نال اس بات دا مطلب تہیہ کر لے کہ مولا اسی بڑے پاپیاں گناہگاراں سیاکاراں تے اساں اج تیری بارگاہ چ اپنے آپ نو نیاز مندی نال حاضری دے رہے ہیں، مولا ساڈے تے اپنے پیارے محبوب دے قدماں دی خیرات کرم کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھائی کوئی چک کے ویکھے تے صحیح، میری بارگاہ چ آوے تے صحیح،
ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. رب کہندا کو آوے تے صحیح میری بارگاہ چکے تے صحیح. کڈا بھی پاپی ہے, کڈا بھی سیاکار ہے, خطاوار ہے, گناہ تے میں معاف کرنے نے تے میں اپنے پیارے دے صدقے یا اپنے پیاریاں دے صدقے مانو معافیاں دے داں گا. آ جاوے سچے دل نہ توبہ تائب ہون واسطے میری بارگاہ جا کے چک جائے, سجدے چ پہ جائے, میں معافیاں عطا فرما دیاں گا. تے اج دی رات توبہ دی رات ہے, معافیاں منگن دی رات ہے. اور پھر رب کولوں جو بھی اج منگنا جے نا جائز طریقے نہ رب نے جائز ہی عطا کرنا ہے. ناجائز تے او ہون نہیں نہ دیندا, ناجائز تے او ناراض ہو جاندا ہے. ناراض ہوندا ہے او ناجائز منگن تے, نہ تے انہیں ناجائز عطا کرنا نہ انہیں ناجائز منگن تے خوشی دا اظہار کرنا ہے. تے پھر ناجائز منگن دی ضرورت ہی کیڑی ہے یار تانوں؟ رب نو ناراض کرن دی ضرورت کیڑی ہے؟ اج تے اونوں راضی کرنا ہے, اپنے آپ نو گناہگار یقین کر کے اودی بارگاہ سجدے چ پینا ہے, جھک جانا ہے, کہنا مولا تیری ذات ہے اللہ اکبر, تو ہے سب سے بڑا, میں سب تو ہی کٹیا. رب کہندا جدو بندہ بڑا وڈا بھی ہوئے نا تے میرے دربار چ اپنے آپ نو مٹا کے کہہ دے میں کچھ نہیں یا اللہ تو ہی ہے, ہر بلندی ہر کبریائی تینوں پھبدی سجدی ہے, مولا تو ہی تو ہے. تے مولا کریم خوش ہو کے فرماندا ہے ہن جننے بھی تیرے گناہ نے نا میں خوش ہو کے انہاں تے معافی دی قلم پھیر دیاں گا. گج کے کہہ دے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تے اللہ دیاں رحمتاں دا دریا ٹھاٹھاں پہ ماردا ہے, اور خصوصی طور تے انہاں راتاں دے اندر تے پھر سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. عارف کھڑی شریف نے سانو یہ نقشہ کھچ کے دسیا ہے. آپ فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہی وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں پھر کم بن جاندا اے میرا. تو میرے دوستوں محترم بزرگوں بات یاد رکھو, امام الانبیاء خاتم الانبیاء علیہ تحیت و ثنا اے کی پڑھتے ہیں قرآن پاک سورت قدر شریف شب قدر واسطے پڑھتے پہنے اپنے امتیاں نو اپنے غلاماں نو پڑھ کے سنا رہے نے. جڑے سرکار نے کم کیتے نے انہاں کماں چوں الحمدللہ انہاں دی سنت ادا کر کے اسی بھی چھوٹی جی محفل ایک منعقد کر کے سرکار دی سنت عمل پہ کر رہے ہیں. سرکار نے اپنے غلاماں نو سورت قدر اور دی شان پڑھ کے سنائی, اور الحمدللہ سرکار دی سنت سمجھ کے ممی سورت انا انزلنا پیا پڑھنا ہے اور دی مختصر جی تواڈے سامنے تشریح پیا کرنا ہے. سرکار دے فعل مبارک دے مطابق فعل کر لینا اللہ بھی راضی ہوندا ہے تے مصطفیٰ بھی راضی ہوندا ہے. آکھو گج کے سبحان اللہ. اللہ فرماندا ہے بے شمار فرشتے آندے نے, روح فرشتہ بھی آندا ہے اللہ دے آرڈر حکم دے نال اے جناب او سارا کم ساری رات کر دے رہے دینے. اور مسلمان آگے توجہ کر, سلامتی ہے پوری رات دے اندر, سلامتی ہی سلامتی ہے. اور فرمایا یا حتی مطلع الفجر, اے سلامتی کدوں تک کے جنہ چر صبح صادق نہیں ہو جانی. سورج غروب ہون تو لے کے سلامتی ہی سلامتی شروع ہے, اور صبح طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے. اور کدے واسطے وے؟ میرے لئی بھی ہے, تیرے لئی بھی ہے, ہر پاپ
پاپی گناہگار واسطے بھی ہے، ہر نیکوکار واسطے بھی ہے، ہر بدکار واسطے بھی ہے۔ میں کہنا اللہ فرماتا ہے کافروں جے ہدایت لینی ہے تے مسلمانہ واسطے شب قدر آ گئی ہے، توبہ کر میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ، تیرا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ مشرکو توبہ کر لو، منافقو توبہ کر لو، مرتدو آ جاؤ اور فرمایا بے ایمانو بے ایمانی سے توبہ کر لو۔ آج رحمت دا دریا ٹھاٹھاں پہ ماردا ہے، خصوصی کرم تے مسلمانہ واسطے ہے نا، سرکار دے غلامہ واسطے ہے نا، لیکن اے ٹھاٹھاں ماردا دریا کافران بھی پکار رہے ہیں، آجو کفر تو توبہ کرو، اور منافقوں منافقت تو توبہ کرو، مشرکوں شرک تو توبہ کرو، اور گستاخوں گستاخیاں تو توبہ کر لو، بے ادبوں بے ادبیاں کرن تو باز آ جاؤ۔ آج سچے دل نہ توبہ تائب ہو گئے، میرے مصطفیٰ دے قدمہ چاہ جاؤ، صحیح میرے مصطفیٰ دے غلام تے عاشق بن جاؤ۔ اس واسطے جدو تسی غلامی دا دعویٰ کرو گے اور اقرارم باللسان تصدیقم بالقلب ہو کے اعلان کرو گے، میں اسے ویلے تواڈے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیاں گا، آئندہ کرو گے تے لکھاں گا لکھواں گا، نہ کرو گے تے معافیاں مل جان گی۔ دیکھو نا حدیث پاک ہے، اللہ پاک شب قدر عطا فرما دے، تو شب قدر اگر آ جائے تو نبی پاک علیہ السلام ایک انعام بھی عطا فرما دے، من صام، جن نے روزہ رکھیا رمضان دا ایماناً واحتساباً، ایمان دی حالت سرکار دی محبت عشق دے اندر اے روزہ رکھیا جناب، اور کیے احتساب اخلاص خلوص نال، ریاکاری تو پاک ہو کے، تے نبی پاک فرما دے نے غفر لہو ما تقدم من ذنبہ، او دے پچھلے سارے گناہ معاف۔ یہ ہوئی مضمون شب قدر واسطے، من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جن نے شب قدر دے اندر پوری رات عبادت دے اندر گزار دیتی، سویا نہیں، گپاں نہیں وڈیاں اور جہلانہ طریقے نہ اس نو نہیں گزاریا، بلکہ خدا تے مصطفیٰ تے نبیاں ولیاں صدیقہ شہیداں دا ذکر کر دیا، ذکر و اذکار دے اندر اپنی رات گزاری، تے فرمایا پچھلی کیتی کتری سب معاف۔ یار حالے اچھی نہیں آخدے سبحان اللہ، تے خوشخبریاں ہیں، مصطفیٰ نے سانو خوشخبریاں عطا فرمائیاں ہیں، بشرطے کہ آئندہ گناہ مت توبہ کرو، انہیں کیوں نہ کر لیا ہے، یا اللہ میری توبہ، تو کڑی بات پھیرو ہوئی، کڑی بات پھیرو جی، کڑی بات پھیرو جی، کڑی بات پھیرو جی، یہ توبہ تو نہ ہوئی، یہ تو مذاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مذاقاں نو تے جانتا ہے نا، پھر میرے نال مذاق کرتا ہے پھر بہتا ناراض ہو جائے گا، اس واسطے توبہ کرو تو سچے دل نہ توبہ کرو، اور اللہ دی بارگاہ چ عرض کرو مولا سچی توبہ دی توفیق عطا فرما، توبہ نصوحہ جنہوں کہہ دے نا، ایسی توبہ دی توفیق منگیا کرو، ایسی نہیں کہ بس پچھلے واہ کافی عرصہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں آج کل تو نہیں شیشیاں تے لکھیا ہوتا ہے، بس دا ڈرائیور جڑا ہے نا انہیں اپنے جتھے آپ بہندا ہے نا سٹیئرنگ تے سامنے شیشہ لگا ہوتا ہے، اتنے لکھا ہوتا میری توبہ، میری توبہ۔ سارے ڈرائیور ایکو جہے نہیں ہوندے، وہ سٹیئرنگ تے بہندا تے اتنے اونج ویکھدا ہے تو کہندا میری توبہ، تے پوچھئے حضرت صاحب ڈرائیور صاحب جناب نماز پڑھ دے ہو؟ او جی آ دیکھو تے صحیح توبہ میری توبہ، ابے روزے بھی رکھ دے ہو؟ اور جناب تسی ویکھو تے صحیح میری توبہ لکھے ہے شیشے تے، یعنی ایویں ہی ہو اتلا مطلب ہے باتاں نال میری توبہ، ایک آدھی توبہ، نہ نماز پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ خدا نو راضی کیتا، نہ مصطفیٰ نو راضی کیتا ہے، تے آکھیا میری توبہ۔ اللہ تعالیٰ مذاقاں نو جاندا ہے، دلاں نو جاندا ہے، او دے قبضے چا ہر شے ظاہر دی باطن دی، او فرمادا عالم الغیب والشہادہ، میں غیب نو بھی جانن والا تے
ظاہر نو بھی جاننے والا. اس واسطے وہ کو کوئی شاید لکی نہیں رہ سکتی. کیوں؟ اس واسطے کہ ساری خدائی تے انہیں پیدا کیتی ہے تے جیڑی پیدا کرنی ہے او دا بھی انہوں علم ہے, کدوں کرنی ہے, کداں کرنی ہے, کیڑی کیڑی کرنی ہے. او دا علم ہر شے تے حاوی ہے, جیڑی شے نہیں بنی او دا علم او دے تے بھی حاوی ہے. تے بدبخت ہے او لوگ جیڑے کہندے نے وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. او بدبخت لوگ نے جڑے کہندے نے اور اللہ ضرور معلوم کر کے رہے گا ایمان والوں کو اور ضرور معلوم کر کے رہے گا منافقوں کو. ماں کیا بدبختو او کیڑے اللہ نو میں پہ مندے ہو جے تے اللہ وحدہ لا شریک دا نام لے کے کہندے ہو اللہ ضرور معلوم کر کے رہے گا, تے پھر سچے اللہ دا دی توہین پہ کر دیو, بے ادبی کر دیو. تسی تے اللہ سچے نو منیا کوئی نہیں. اللہ سچا وعدہ لا شریک او دی ذات او دا علم جیڑا ہے ہر صفت تے حاوی ہے. جیڑی جو کچھ ہو چکا ہے اللہ انہوں بھی جاندہ ہے, جو کچھ ہے اللہ انہوں بھی جاندہ ہے, جو کچھ ہونا ہے اللہ انہوں بھی جاندہ ہے. بندے اکثر نہیں جاندے جو کچھ ہو گیا ہے. ہاں لے سانو اکثر لوگوں نے نہیں پتا کی رب نے پیدا کر چڑھے ہے. ہاں لے سانو اس فرشتے دا ہی نہیں پتا, سمجھے نا. جو ہے پورا سانو اے دا بھی علم نہیں, جو انہیں قیامت تک پیدا کرنا ہے سانو او دا بھی نہیں علم. تے کم بخت ہے وہ جڑا کلمہ بھی پڑھی جاندہ ہے, نمازاں بھی پڑھی جاندہ ہے, روزے بھی رکھی جاندہ ہے, حج بھی زکاتاں بھی دئی جاندہ ہے, ٹھیکیدار اسلام دا بن کے کہندہ ہے نہیں نہیں اللہ ضرور معلوم کر کے رہے گا. جیدہ اے عقیدہ ہے مسلمان ہون دینا تے نال جڑا کہندہ ہے میں مسلمان ہاں تے او دا اللہ معلوم کر کے رہے گا. او دا ہی اللہ ہوئے گا ساڈا سنیاں دا او سچا پکا اللہ جیڑا وحدہ لا شریک ہے, جیڑا علم اول بھی ہے ہون بھی ہے آخر بھی ہے. او ہر شے نو جانن والا جیڑی ہے ان بھی جاندہ ہے, جیڑی نہیں ہے ان بھی جاندہ ہے. دیکھ لو جیڑا کہتا ہے اللہ معلوم کر کے رہے گا او دا مذہب گندہ ہے, بے ادب گستاخ ہے. او اللہ دا گستاخ او دی نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات. اور جیڑا اے دا اے ترجمہ کرے اللہ نو تے پتہ ہے اللہ ظاہر کر دے گا, ضرور ظاہر کر دے گا تم پر ایمان والوں کو, اور اللہ ضرور ظاہر کر دے گا تم پر منافقوں کو. اللہ نو پتہ ہے اللہ نے تواڈے تے ظاہر کرنا ہے. او جدا اے عقیدہ ہے سمجھو نبی دا پکا سچا غلام ہے. اور اے باتاں الحمدللہ سنیاں بریلویاں دے حصے چ آ گئی ہیں, ادب سنیاں بریلویاں دے حصے چ آ چکا ہے. الحمدللہ مسلمان حضرات توجہ کریں. امام الانبیاء خاتم الانبیاء علیہ تحیت و ثنا ارشاد فرما دے نے جیڑا بندہ محبت نہ پیار نہ لاڈ نال کی کرے گا او 2 رکعتاں نماز ایسے شب قدر دے اندر پڑھ لوے, شب قدر ملے شب قدر دے اندر پڑھ لوے 2 رکعتاں. طریقہ کیے ذرا خیال کرو, طریقہ اے وے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ دے منہ طرف کعبہ شریف اللہ اکبر عام جے میں نیت بنی دیے 2 رکعت نفلاں دی. اے جے نیت بن لئی, نیت بنن تو بعد جناب والاو پھر جے میں نماز پڑھی دیے سبحانک اللہم پڑھ لیا, پھر اعوذ باللہ تے پھر بسم اللہ, پھر سورت فاتحہ تو بعد ہون 7 مرتبہ سورت اخلاص قل ہو اللہ شریف پڑھنی ہے. تے دوسری رکعتے جس ویلے کھڑے ہو جانا ہے بسم اللہ شریف پڑھ کے سورت فاتحہ پھر سورت اخلاص دوسری رکعت بھی 7 واریں پڑھنی ہے. مسلمانوں اس طرح مختصر جئی عبادت کر کے سلام پھیر دینا ہے. سلام پھیرن تو بعد بیٹھیاں 70 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ. 70 مرتبہ پڑھن تو بعد ہون نبی پاک علیہ السلام فرما دینے اے دے
راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہندے نے نبیاں دے بادشاہ نے فرمایا جڑا اس طرح نفل پڑھ لے بعد اس طرح استغفر اللہ واتوب الیہ 70 مرتبہ پڑھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں او دی بھی گناہاں دی بخشش ہو جاندی ہے او دے مسلمان گناہگار ماں پیو دے گناہاں دی بخشش بھی ہو جاندی ایتھے ہی نہیں ایتھے ہی سٹاپ نہیں بلکہ ہور انعام کیے اللہ فرماتا ہے نفل پڑھنا اللہ اس طرح عمل کرنا اللہ جاؤ فرشتے ہو جنت دے اندر دے نا دیاں نہراں جاری کر دو اور انہوں جنت عطا کرنی ہے اے دے نا دے جنتی محل تعمیر کر دیو سبحان اللہ اے دے نا دے جنتی درخت لا دیو اے جناب او دے نا دیاں نہراں بھی او دے نا دے درخت بھی او دے نا دے محل بھی تعمیر ہو جاندے نے حضور فرماتے نے لا یخرج من الدنیا حتی یرا ذالک کلہ او بندہ جنہیں 2 نفل رکعتاں شب قدر چ پڑھ لیاں نے اللہ پاک انہوں پتا کتنا بڑا انعام دیندہ ہے یا دنیا دی زندگی دے اندر انہوں او چیز وکھا دے گا جنت وکھائے گا جنت دے درخت وکھائے گا جنت دیاں نہراں وکھائے گا اے جنت والے جڑے انعام و اکرام انہوں دنیا چ وکھا چھڈے گا پاویں چاہے اللہ انہوں جاگ دیاں جنت وکھا چھڈے چاہے تے انہوں ستیاں خواب دے اندر اے چیزاں وکھا چھڈے اے او دی موج دی بات ہے یہ معمولی باتاں نے میں اس شب قدر دے فضائل بیان پیا کرنا ہے ذرا توجہ کرو اللہ رب العالمین خالق کائنات دے پیارے محبوب علیہ السلام نے پھر فرمایا جیڑا 4 رکعتاں نفل پڑھ لے کٹھی نیت کر لے 4 رکعت نفل عبادت اللہ تعالیٰ دی منہ طرف کعبہ شریف اللہ اکبر 4 رکعتاں اداں پڑھے پہلی رکعت سبحانک اللہ تو شروع کرنی ہے اوہی طریقہ اور پڑھنا کی ہے سورت فاتحہ تو بعد ایک وراں الہاکم التکاثر اے سورت پڑھنی تے 11 دفعہ 4 رکعتاں جی ایک دفعہ الہاکم التکاثر 11 مرتبہ سورت اخلاص قل هو اللہ شریف اے جناب اس طرح پڑھنا تے پڑھن دا طریقہ ذرا میرے کولوں دوبارہ سماعت فرما لو 4 رکعتاں دی نیت بن لئی اور مسلمانہ پہلی جس لے نیت پہلی رکعت سبحانک اللہم پڑھی اعوذ بسم اللہ پڑھیا سورت فاتحہ پڑھی سورت فاتحہ تو بعد پھر الہاکم التکاثر ایک وراں پڑھ لئی سورت اور پھر 11 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لئی پھر رکوع تے سجود کر تو بعد دوسری رکعت جس لے کھلونا ہے پھر بسم اللہ پڑھ کے سورت فاتحہ پڑھنی ہے پھر الہاکم التکاثر 1 مرتبہ پڑھنی ہے پھر جناب 11 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے اے دوسری رکعت دا رکوع کر لیا پھر سجدے کر لے پھر دوسری رکعت تے بیٹھ جائے التحیات پڑھے عبدہ و رسولہ تو بعد درود ابراہیمی بھی پڑھ لے جنہوں کہیں درود ابراہیمی مشہور جمع بات ہے اور اس تو بعد جناب رب جعلنی اے بھی دعا پڑھ لوے سلام نہ پھیرے تیسری رکعت اویں شروع کرے جے میں پہلی پڑھی سی اور چوتھی رکعت اویں پڑھے جے میں دوسری پڑھی اس طریقے دے نال اے 4 رکعتاں نفل شب قدر دے اندر بندہ پڑھ لوے امام الانبیاء خاتم الانبیاء علیہ تحیت و ثنا خوش ہو کے فرماندے نے اے نفل پڑھنے والا بندہ مرنا تے ہر ایک نہیں ہے لیکن وے کئیاں تے موت بڑی سختی دا ویڑا آ جاندا ہے انہاں دی روح بڑی سختی نہ کڈی جاندی ہے بڑیاں چیخاں ماردے نے بڑے جناب وا ویلا کردے نے ہائے مر گیا مینوں پھڑ لو اے میرے نال کی ہو گیا ہے ہائے دعائی پاؤں دینے نچ دینے کود دینے چھاڑا مار دینے کسے طرح میں بچ جاواں لیکن اسرائیل علیہ السلام کو بچ نہیں سکتا بندہ اور جے روح اپنی اسرائیل علیہ السلام کو بڑی تسلی نال بڑے اطمینان دے نال بڑے سکون دے نال اگر کڈوانا چاہندے ہو مرنا سب نہ نہیں ہے اے نہ آکھو جی آج مرن دیاں گلا پیا کردا ہے میں آخنا اے نفل پڑھن والا جڑا شب قدر دے اندر اللہ پاک مرن دے ویلے او دی روح بڑے آرام دے نال قبض کرا لے گا
انہوں تکلیف نہیں ہون دے گا، بڑے سکون تے اطمینان دے نال او دی روح نکلے گی۔ اور جناب والا اللہ کریم فرشتیاں نو فرمائے گا فرشتے ہو انہیں 4 رکعتاں شب قدر دے اندر پڑھیاں نے، اے توانو اینو انعام دے دیو، فرشتے ہو اینو خوشخبری سنا دیو، عذاب قبر تینو ہونا ہی نہیں، عذاب قبر تینو ہونا ہی نہیں۔ عذاب قبر دی معافی مل گئی، پاویں کنا پاپی گناہگار سی، عذاب قبر تو جناب والا محفوظ ہو گیا۔ اور جس ویلے میدان حشر آئے گا، میدان حشر چ اللہ نو کامیابی عطا فرمائے گا، کامیابی دے نال جنت وچ چلا جائے گا۔ جنت دے اندر جدوں جائے گا، جنت دے اندر او دے نام دے اللہ کریم فرمائے گا اے 4 ستون دے نام دے بنا چھڑو، اس 4 رکعتاں پڑھنا لے واسطے 4 جنت دے اندر ستون بن جان گے۔ اس ستون کڈا کڈا وڈا ہوئے گا، ایک ایک ستون تے اللہ فرمائے گا 1000 محل تعمیر کر چھڑو۔ یا اللہ 4 ستون 4000 محل، ایک کلا بندہ اینی جگہ انہیں کی کرنی ہے، انہیں محل کی کرنے نے۔ رب کہندا میری جنت کیڑی چھوٹی جائیے، تسی دنیا والے ہو، اے سائنسدانوں فلاسفر لوگو، اے بڑے پڑھے لکھے لوگو، تسی ٹیل مارو، پوری زندگی ٹیل مارو، علم دا حساب لالو، علم ریاضی، علم جفر، کوئی علم پڑھ کے بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے سائنسدان آج تک مشرق تو لے کے مغرب تک دا فاصلہ ناپ نہیں سکے۔ ایویں ٹھل مل جیا ایویں جیا دس چھڑ دینے یار ہو سکتا اتھوں لے کے اتھوں تک اینا کہ فاصلہ ہوئے، یقین نہیں کہندے۔ اللہ فرماندا ہے تانوں اے نہیں پتا مشرق تو مغرب تک میں کنا کے فاصلہ رکھے ہے۔ میری جنت مشرق تو لے کے مغرب تک چوڑی ہے، چوڑی۔ اللہ فرماتا ہے میری جنت مشرق تو لے کے مغرب تک یہ ہے چوڑی۔ اور الحمدللہ رب کہندا ہے میں تانوں دسیا ہی نہیں، صرف اینا دسیا جے اے دی چوڑائی اینی ساری ہے مشرق تو مغرب تک، تے میں لمبائی تانوں دسنی نہیں، لمبائی تواڈے وہماں تو بھی زیادہ تواڈے وہماں چ آ ہی نہیں سکدی۔ رب کہندا ہے تسی فکر چ کیوں لے گئے ہو، تھوڑا جا عمل کرو، میں تہاڈوں جنت بھی دینا، جنت دے اندر ستون بھی دینا، جنت دے اندر ہر ستون تے 1000 محل بھی تعمیر شدہ دینا۔ تسی خوشیاں مناؤ، ہاں فرشتیاں نے محل تعمیر کرنے نے، سجاونا سارا کچھ ہونا ہے، عمارتی سلسلہ انہاں نے، معمار او نے، تانوں تے بنیا بنایا مل جانا۔ تسی دنیا نو دارالعمل سمجھ کے شب قدر اگر تانوں میسر ہو جائے 4 رکعتاں پڑھنا تہاڈا کام ہے، 4000 محل جنت چ دینا میرا کام ہے۔ ذرا کام کر کے ویکھو تے صحیح، یہ جے گپاں ہی ماردا رہیا ہے، ایک دیاں 40 سناوندا رہیا، جھوٹ طوفان اج بھی نہ چھڈیا، تے پھر ملنا کی ہے؟ پھر تے جناب اوتھے متحراں والے آ جانے نے نا، پھر تے ٹمبے والے آ جانے نے، ہاں جی چھتر پریڈ پھر خوب ہونی، انعام کادا ملنا ہے؟ پھر تے چیخاں ہی ہے نا، ہاں جی آ جا پھر ادھر۔ جے ایڈے وڈے انعام و اکرام والی رات بھی گپاں ہی ماریاں تے او دے بدکاریاں کیتیاں یا ستا ہی رہے ہیں، نیک عمل اس رات بھی نہیں کیتے، تے ٹمبا ہی کھان دا پروگرام بنایا تے آ جا پھر ہن ٹمبے کھا۔ پھر خدا بھی ناراض، مصطفیٰ بھی ناراض۔ کیوں بھائی اج رات توبہ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو۔ ماشاءاللہ جے کوئی کہے میں بڑا فنے گا، میرا عیب ہی کوئی نہیں، میں کدی عیب کیتا ہی نہیں، رب جاندا ہے بھئی تو لوکاں کو لوک کے پتہ نہیں کی کردا ہے، تو کہنا منو میرے ابے نے تو نہیں ویکھیا، امی نے نہیں ویکھیا، میں ہاں جی میرے یار نے کسی نے نہیں ویکھیا، فلانے نے نہیں ویکھیا، میرے بیلیاں نے مینوں ویکھیا ہی نہیں۔ تے اللہ تعالیٰ کی فرماندا ہے یاد رکھے میں تیرے موڈیاں تے سوار کیتے ہیں تے تینوں نظر بھی نہیں آن دیندا، ہے گے بھی نہیں، تے مومن نو ایمان بھی لیانا پائے گا۔
یا اللہ کی یہ فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ایک کرامن کاتبین نے اس سجے بننے والا نیکیاں پیا لکھ دائی اور کھبے بننے والا برائیاں بدیاں پیا لکھ دائی. پاویں جناب کنہ بھی لک جا چھپ جاؤ 7ویں کوٹھڑی چلے جاؤ پاویں جناب خوہ کھاتے چ پہ جاؤ اوتھے جا کے گناہ کر اوے گناہ والے نے اوتھے بھی ویکھ لینا ہی. اللہ اکبر. جی تو کہیں فرشتیاں کو تو میں لک سکنا ہے تے نہیں لک سکتا. نہیں تو فرشتیاں کو ہی نہیں لک سکتا. یہ تیری کمزوری. تو فرشتیاں کو ہی نہیں لک سکتا. تے یار جے رب دے پیدا کیتی ہوئی مخلوق فرشتیاں کو تو لک کے گناہ نہیں کر سکتا تو اس خالق کائنات تو کیویں لک سکنا. ایمانداری نال دسو کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے میں رب کو لک کے گناہ کرنا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہندا. جدوں رب تیرے گناہ ویکھدا ہے تو پھر کردا کیوں ہے؟ جدوں رب تیرے گناہ ویکھدا ہے فرشتے تیرے گناہ ویکھدے ہیں پھر تین اس ویلے حیا آنا چاہیے بھئی میں کیوں گناہ پیا کرنا ہے مینوں فرشتے بھی ویکھن ڈے نے میرا رب خالق کائنات ویکھدا پیا. میں کہنا یہ تو ویکھدے ہی پے نے. رب دی قسم اللہ تبارک و تعالی نے یہ علم غیب جڑا ہے نا یہ غیب دا علم یہ تے اللہ نے مصطفیٰ کریم نو ساری خدائی نالوں زیادہ عطا فرمایا ہے اور علی شیر خدا نو بڑا غیب دا علم عطا فرمایا ہے. آپ پچھلا جمعہ علی پاک دی شان چ بیان ہویا سی نا. لیکن میں تانوں ایک بات دساں جے کہو جی اسی لک چھپ کے گناہ کر لیں گے تے نہیں ہو سکتا. مولا کائنات فرما دے نے اللہ دا میرے تے بہت بڑا کرم ہے. سونے پیارے علی پاک کو کیسا آپ فرما دے نے الحمدللہ. میں تو انہوں دسنا چاہنا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمینہ دے لال فرما دے سن جو آسمانی کتاباں یا صحیفیاں دے اندر جتنے علم موجود سن وہ سارے دے سارے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر جمع کر چھڑے رہے ہیں. ذرا ترجمہ ذرا غور نال. جتنے کتب سماویہ دے علم نے جتنے صحیفیاں دے علم نے وہ سارے دے سارے مصطفیٰ فرما دے کتھے نے قرآن پاک دے اندر. اور جتنے علم قرآن پاک دے اندر نے سبحان اللہ ہن ان ویکھنا ہے کہ قرآن پاک دے اندر ایک کیڑا علم ہے تے کیڑا علم نہیں. اسی اللہ دی بارگاہ چرچ کریے مولا کریمہ قرآن پاک دے اندر کوئی علم ہے جڑا تو مطلب ہے کہ نہیں لکھیا اے دے اندر نہیں ذکر کیتا. رب فرماندا میں ہر شے دا علم قرآن چ رکھ چھڑے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. 14واں پارا اللہ فرماندا ہے سونے محبوبہ بدعا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازاغ البصر دیاں سونیاں اکھاں والے علم نشرہ دے پیارے سونے سینے والے یاسین دے سرے والے محبوبہ اساں اے تیرے تے الکتاب خاص کتاب کتاباں دی سردار کتاب قرآن کریم فرقان حمید الف لام معرفہ دا لگا ہے. اللہ فرماندا ہے میں اے مخصوص افضل و اعلی کتاب اے میرے نبی نبیاں دے نبی تو بھی افضل و اعلی تے کتاب بھی افضل و اعلی قرآن میں تیرے تے نازل کیتا ہے. جڑا تیرے تے نازل کیتا قرآن ہے او دے اندر ہر شے دا ہی بیان ہے. تبیان لکل شیء ہر شے دی تبیان ہر شے دا بیان موجود ہے. اور جس قرآن دے اندر ہر شے دا علم موجود ہے میں پھر اگے جا کے سرکار دی شان چرچ کرانگا تو اے بھی سرکار دا فیض ہی میں تواڈے سامنے عرض کر لگا. مولا علی پاک فرماندے نے نبیاں دے بادشاہ نے فرمایا جو کچھ کتب سماویہ دے اندر یا صحیفیاں دے اندر سارا کچھ قرآن دے اندر او سارا قرآن دے اندر جو سارا قرآن دے اندر ہے او سارے دا سارا علم اللہ نے سورت فاتحہ شریف دے اندر لکھ دیتا ہے. اور جو علم سورت فاتحہ شریف دے اندر ہے اللہ تبارک و تعالی نے او سارے دا سارا بسم اللہ شریف دے اندر
تحریر فرما دیتا ہے. اور جو بسم اللہ شریف دے اندر ہے فرمایا ہر علم بسم اللہ شریف والا ہر علم بسم اللہ دی بے وچ رکھ دیتا ہے, بسم اللہ دی بے وچ رکھ دیتا ہے. اور میں قربان جاواں مولا کائنات داماد مصطفیٰ علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا حاجت روا رضی اللہ تعالیٰ دی ذات تو موج چاہ کے فرمان لگے نے, فرما دے نے آؤ میں تانوں دساں اللہ فرما دا ایجاد کل دا کل علم میں بسم اللہ دے وچ رکھیا ہے, او بسم اللہ دے با وچ رکھیا ہے. اور بسم اللہ دے با دے فرمایا جو کچھ بسم اللہ دی بے وچ او سارے دا سارا علم بسم اللہ دے بے دے نقطے وچ جمع کر دیتا ہے. اور مولا کائنات علی شیر خدا پہ فرما دینے حالے نبی نہیں فرما دے حالے علی فرما دینے اے انن نقطہ تو تحت البا او نقطہ بے دے نیچے جڑا بے والا نقطہ او میں علی ہوں, او میں علی ہوں. او علی کا علم تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی, نبی کا علم کیسے سمجھ سکتے ہو؟ یہ تو بدبختی ہے, ایک کافرانہ عقیدہ ہے کہ نبی نو کدھ پیچھے دا علم نہیں, یہ تو کافرانہ عقیدہ ہے. کافر بے ایمان بکن تے بکن, تو ایمان والا ہو کے اسلام والا ہو کے انج کمیں نبی نو کدھ پیچھے دا علم نہیں, نبی غیب نہیں جاندا. او اللہ نے اپنے نبی نو ساری خدائی نالوں زیادہ علم عطا فرمایا ہے. مولا علی فرما دینے او بے دا نقطہ میں یہاں تے دیکھ لا بے علم دیاں حداں اتھے رہ گئیاں, بے حد علم علی پاک نو اللہ نے عطا فرما دیتا ہے. یہ وجہ کہ آپ نے مدینہ منورہ ایک دفعہ اعلان فرما دیتا ہے او مدینہ دے لوگو پیارے علی کی چاہتے ہو, فرمایا سب نالوں کٹھیاں کر لو, منو کئیاں تے اعتراض ہے, میرے نبی پاک دے علم پاک تے اعتراض کیتا ہے, میرے نبی پاک دے علم تے اعتراض کیتا ہے. آؤ حضور دے غلاموں تسی بھی آ جاؤ, جنہ اعتراض کیتا ہے میں انہاں نوں بھی لمحہ فکریہ دینا ہے, او بھی آؤ. سارے کٹھے ہو کے مجمع لگ گیا, محفل لگ گئی, جلسہ عظیم الشان. مولا علی پاک منبر تے جلوہ گر ہو گئے, جلوہ گر ہو کے میرے علی پاک نے فرمایا میرے نبی پاک دے علم پاک تے تان کرنا لے ہو, اعتراض کرنا لے ہو, میں نبی نہیں میں علی ہاں, میں نبی دا ادنا جا غلام ہاں, میں نبی نہیں میں علی ہاں. آؤ میں آج توانوں کھلی کھلم کھلا کھول دینا ہے, آؤ میرے تے جو بھی سوال کرنا جے, زمین دے رستیاں دا سوال کرنا تے وہ کر لاؤ, آسمان نہ دے کسے رستے دا سوال کرنا تے وہ کر لاؤ. فرمایا عرش دیاں بلندیاں تک کوئی سوال کرنا تے میرے تے ہون کرو, آؤ ہاں کرو ہاں, اور میرے نبی دے علم تے تانو تشنی کرنا لیو, اعتراض کرنا لیو, میں علی آج تواڈے سامنے کھڑا ہاں, کسے دی جرت ہے کھڑا ہو کے میرے تے جو سوال کرنا علم دے متعلق کر لو, کسے دی جرت تے ہوندی نہیں. ایک بندہ کھڑا ہو کے نا کہندا ہے چلو ڈردیں کھلو گیا, کہندا ہے علی اتنا بڑا سوال کیتا ہے, اتنا بڑا علم دے بارے تسی مطلب ہے کہ ایک چیلنج دے چھڑے ہے, تے تسی دسو ہاں حل رہتا ربا کا یا علی, اے علی تسی اپنے رب نو ویکھیا اپنے رب نو, اے علی دسو اپنے رب نو ویکھیا جے. علی پاک جوش چاہ گئے, آپ فرمان لگے او کملیا رب دے بارے چھے ایک کہن والیا کہ ویکھیا کہ نہیں ویکھیا ہو, میں اس اللہ دی عبادت کرنا وہاں جدوں بھی میں اللہ دی عبادت کی تھی ہے انہوں ویکھ کے کی تھی, میں تے کدی عبادت کیتی نہیں جدوں تک میں اللہ نو ویکھانا, میں رب ویکھنا ہے تے عبادت کرنا ہے, رب نظر نہ آوے تے عبادت ہی نہیں کردا. سمجھے نا, تو اعتراض کرنا ہے. اچھا آپ نے جس لئے دعویٰ کیتا نا سلونی اما دون العرش, عرش تک دیاں گلاں پوچھ لو, پوچھو میرے کولوں,
جبرائیل امین انہاں دے کناں چ آواز پئی کہ علی پاک نے اج بڑا دعویٰ کیتا ہے. سدرۃ المنتہا تے آواز گئی میرے علی پاک دی. گج کیا کہو سبحان اللہ. علی تے مدینہ منورہ دے اندر زمین تے کھڑن تے دعویٰ پہ کر دن کہ عرش تک دی ہر گل پوچھو میرے کو میں دسنا سے تیار ہوں. تے سدرۃ المنتہا تک علی پاک دی آواز کن نے سنی؟ سید الملائکہ نے جڑا 600 پراں دا مالک ہے اور جناب قوت والا بڑیا شانہ آنا بانا والا تمام فرشتوں دا سردار فرشتہ ہے. اس نے آواز سنی اللہ دا آرڈر ہے چل جا کے سوال کر کوئی. تے جناب علی کول آ گئے نے کون؟ جبرائیل آ گئے نے. اللہ نے جبریل نو انسان بن دی بھی طاقت دیتی. اے جناب والا بہت سونا انسان بن کے بشری اے مطلب ہے کہ صورت بنا کے بہت سونے بشرن سویہ کدی جناب مریم دے کول آؤں دے ایک ہون جناب علی پاک دے کول آئے کھلوتے علی پاک دے کول آئے کھلوتے ہیں اور انسان دی شکل چاہا کے کہنے لگے اے علی پاک اتنا بڑا دعویٰ کیتا جے کہ عرش تک دیاں گلاں پوچھ لو ذرا میں نے دسو ہاں جبریل کتھے ہے؟ دسو ہاں جبریل کتھے وے؟ جبریل کتھے وے؟ جبریل کتھے وے؟ آپ پہ تے جبریل سی انسانی شکل لے کے آ گیا. آپ پہ سوال کردہ دسو جبریل کتھے وے؟ نبیان دے بادشاہ مقتدہ پیشوا حبیب خدا شرف انبیاء علیہ تحیت و سنادہ خلیفہ چہارم مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فوری طور تے آن دی آن چے زمین دے مشرق ویکھے مغرب ویکھے شمال ویکھیا جنوب ویکھیا زمین دے کسے خطے تھے اے جناب جبریل نظر نہیں آ رہا اور فوری طور تے آپ نے سدرۃ المنتہا تک نظر دوڑائیے جنتاں وچ ویکھیا جنتاں وچ کوئی نہیں اور جناب لوح محفوظ تک ویکھیا سدرۃ المنتہا تک ویکھیا ہر آسمان تے نظر پائیے بلندیاں تے بھی نہیں نظر آ رہا پستیاں تے بھی نہیں نظر آ رہا تے مسکرا کے فرما دے میرا خیال ہے جبریل آپ پہ ہی ہیں. جبریل نے نہیں آکھیا میں نہیں جبریل نے انکار نہیں کیتا یہ نہیں آکھیا میں جبریل نہیں. سبحان اللہ. وہ ہے علی پاک جن کا اتنا بڑا علم ہے. کہاں لے جاؤ گے علی پاک کے علم کو؟ اگر کہو میں خلیفہ چہارم نو نہیں ماندا تو وہ بدبخت ہے نا. نبی پاک نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت قیامت تک آنے والے میرے امتیوں تم ہر ایک پر لاگو ہے لازم ہے. ضرور میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ اختیار کرنا ہے. علی پاک دا انکار کیتے ہیں تیرے پلے کی رہے گا. جے علی پاک دے انکار نال تیرے پلے کچھ نہیں تے نبیاں دا بادشاہ او دے تے اعتراض کرنال تیرے پلے کچھ ہے رہ جائے گی. اس واسطے سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے ہاں جی با ادب بن کے رہو. ادب نال چیزاں ملدی ہیں بے ادبی نال کوئی چیز ملدی. میرے دوستوں محترم کو بات یاد رکھو تھے پھر اسی یہ محبت بھرے انداز نالے کہنے واسطے تیار ہاں. سبحان اللہ. رب جد دل دیاں اکھیاں دیوے او چانن ہووے حضوراں اے محبوبانو نظری آوے او محبوبانو نظری آوے کیا نیڑے کیا دوراں او محبوبانو نظری آوے کیا نیڑے کیا دوراں. اور ایک اور دیوانہ بولیا انہیں آکھیا کوئی جانے
تو کیا جانے کوئی سمجھے تو کیا سمجھے یارو سب عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرات محترم توجہ کرو, انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا. انا انزلناہ سورت, اگر کوئی شب قدر دے اندر 7 مرتبہ پڑھ لے, بولو کنی مرتبہ, پھر بولو کنی مرتبہ, 7 مرتبہ. اے مولا کائنات دا ارشاد ہے. آپ فرماتے ہیں میں امام الانبیاء کو سنیا سی, نبیاں دے بادشاہ نے فرمایا سی. کتنے اگے جنا راوی کون ہے؟ مولا علی مشکل کشا, سنیاں دا پیر, نبی دا ویر, صحابہ دا مشیر, امیر المومنین, خلیفہ 4 برحق علی شیر خدا مشکل کشا حاجت روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں شب قدر اگر میسر ہو جائے حضور دیا غلامہ امتیاں تے او شب قدر دے اندر 7 مرتبہ سورت انا انزلنا ہو, اے پوری سورت پڑھ لی جائے 7 مرتبہ, اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں انعام سن لے. جیڑا 7 مرتبہ سورت انا انزلنا شب قدر جے پڑھ لیں دے انہوں انعام کی مل دے, او دے رب گناہ بھی بخش دیں دے, اور فرمایا عذاب قبر بھی او دا معاف ہو جاندہ ہے, اور 70,000 ملائکہ او دے واسطے بخشش و مغفرت دی دعا کر دینے. اللہ ہر بلا تو انہوں محفوظ فرما چھڑ دے, ہر بلا تو میں انہوں محفوظ فرما چھڑ دے. سبحان اللہ, کنے سوکھے طریقے نے. اور میں قربان جاواں امام الانبیاء خاتم الانبیاء علیہ تحیات و ثنا دیاں شانہ کتنیاں نے. خبر دے اندر ہے رویہ فی الخبر الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور مسلمانہ توجہ کر, علماء دین جان دینے خبر کیے, حدیث کیے, جناب محترم حدیث دیاں کئی قسمانے, اور خبر کنوں کہہ دینے. بہرحال مسلمانہ فضائل دے اندر معتبر چیز میں تیرے سامنے رکھن لگا ہے. شب قدر جدوں آن دیئے اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں ندا ہوں دیئے, اے جبرائیل یا رب جلیل حکم ہوئے, فرمایا سدرۃ المنتہا دے 70,000 فرشتیانوں شب قدر تو سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تو لے جا یا اللہ کتھے لے جا؟ فرمایا میرے حبیب دے امتیاں واسطے زمین تے شب قدر میں نازل کر چھڑی. اپنے حبیب دے امتیاں واسطے شب قدر نازل کر دیتی ہے. اے 70,000 فرشتہ اے سدرۃ المنتہا دا لے جاؤ. جبریل کہندے نے یا اللہ, پھر فرمایا جنت پہلے جاویں 70,000 فرشتے نو نال لے کے ذکر و اذکار کردا, کدی میرا ذکر کریں, کدی میرے مصطفیٰ دا ذکر کریں. 70,000 دا جناب والا اجتماع ہوئے, تھوڑا جا اجتماع نہیں ہوندا, بڑا اجتماع ہوندا جے. 70,000 فرشتہ رلے آئے, اور جناب 70,000 فرشتہ اے جبریل اگے اگے وے اور 70,000 فرشتہ پیچھے پیچھے وے. اے کتھے وے؟ سدرۃ المنتہا تو جنتیاں بلندیاں چلے جاندے نے. جنتیاں بلندیاں چ جا کے یا اللہ ہن حکم فرمایا ایتھوں 4 جھنڈے نورانیت دے لے کے نورانی ہتھاں وچ لے لا. یا اللہ لے لینے. فرمایا انہاں 4 جھنڈیاں نو انج لہراوندا, ایک حدیث دے الفاظ نے فرمایا سبز رنگ دے جھنڈے ہوندے نے, اور انہاں سارے جھنڈیاں تے کلمہ طیبہ لکھیا ہوندا ہے. کلمہ طیبہ لکھیا ہوندا ہے انہاں 4 جھنڈیاں تے. مسلمانوں جس ویلے جناب پھر رب دا آرڈر ہوندا ہے اے جبریل جھنڈے لے لین, یا اللہ لے لین. فرمایا فرشتہ نال لے لیا. رب علام الغیوب ہون دے باوجود اللہ فرماندا لے لے, انتظام ہو گئے, یا اللہ ہو گیا وے. فرمایا چل پھر جلوس کردہ شب قدر نو, اے چپ کر کے نہیں جانا, میرے محبوب تے درود و سلام دے گجرے پڑھ دیا جانا, کلمات طیبہ دا ورد کر دیا جانا ہے, میرے محبوب دا ذکر کر دیا جانا ہے, اور جلوس دی شکل سے جانا ہے. آج ایسے میلاد النبی دا جلوس کر لیے تے شرک دے فتوے آن دے. میں آخنا شب قدر نو اللہ فرشتیاں دا جلوس کڈاؤں دائی, رب تے فتوہ کی پیا لگ دے.
لا رب تے فتوا کی لگ دے رب جلوس پیا کڑاؤں دے کلا جبریل نے بھیجن دیا ہزاراں لکھاں دی تعداد تے فرشتیاں نوں کہندا چلو چلو تسی بھی سارے کٹھے ہو گئے چلو کٹھے ہو کے چلو ہن جلوس نکلدا آ رہے ہیں جنتیاں بلندیاں تو جلوس نکلدا آ رہا مسلمان حضرات توجہ کر جلوس نکلدا جس ویلے جناب پہلے آسمان کے روز تو تھلے پھر زمین اتے زمین تے جس ویلے آ جاندے نے سبحان اللہ 4 جھنڈے ہوندے نے ہلے زمین تو آن تو پہلے زمین آسمان دے درمیان ہوندے نے رب کہندا ہے جبریل ابھی کم نبیڑی جا زمین آسمان دا وچکار آ گیا فرمایا ایک جھنڈا جبریل ایتھے جاندا لا جا اور رحمت دا جھنڈا حمد دا جھنڈا ہے حمد دا جھنڈا اللہ دیاں حمداں دا تعریفاں دا جھنڈا شب قدر نو زمین اسمان دے درمیان جبریل کولوں لوان دا آرڈر اللہ دی طرفوں ہو جاندا ہے او لگ جاندا ہے پھر زمین اتے آ جاندے یا اللہ دوسرا جھنڈا کتھے لانا ہے فرمایا جتھے میرے حبیب جتھے میرا حبیب والضحا دے چہرے والا واللیل دیاں زلفاں والا ما زاغ البصر دیاں سونیاں آنکھاں والا جتھے انہیں اپنی زندگی مبارک ایک گزارنی ہے یا گزار لئیے ظاہری طور تے یا او دا روزہ پاک بن گیا یا مزار شریف قبر انور بن گئی ہے فرمایا دوسرا جھنڈا اے جبریل میرے حبیب علیہ السلام دے مزار شریف تے لا چھڑ یا اللہ اس جھنڈے دا نام کی ہوئے گا فرمایا قیامت آکے اس جھنڈے دا نام بخشش و مغفرت دا جھنڈا بخشش و مغفرت دا جھنڈا بخشش و مغفرت دا جھنڈا میں قربان جاواں ذرا توجہ کر میں دی تشریح تھوڑی جی پھر کرانگا پھر تیسرا جھنڈا جناب کعبے دی چھت تے لا دتا جاندا ہے اے جناب والا رحمت دا جھنڈا ہوندا ہے اور چوتھا جھنڈا اے جناب بیت المقدس دے مقام صخرہ تے گڑ دتا جاندا ہے ایک روایت ہوندا ہے طور سینہ تے گڑ دتا جاندا ہے بہرحال 4 جھنڈیاں دا ذکر حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے مسلمان امام الانبیاء نے فرمایا جس لے چنڈے آندے نے او چنڈے نالے فرشتے لے کے آندے نے انہاں تے کلمہ طیبہ لکھے آندے یا رسول اللہ سن لے کلمہ طیبہ تے میرے آقا فرماندے نے تسی چپ نہ رہو جدوں شب قدر محسوس کرو شب قدر آئی ہوئی ہے تے تسی کم از کم 3 مرتبہ میرا کلمہ طیبہ پڑھ لے جدوں پہلی مرتبہ پڑھو گے تو آڈے پچھلے گناہ معاف ہو جانگے جدوں دوسری مرتبہ پڑھو گے جہنم تو آزاد ہو جاؤ گے تیسری مرتبہ پڑھو گے جنت داخل ہو جاؤ گے کو سمجھ آ رہی بھئی فرمایا تیسری مرتبہ کلمہ طیبہ دا ورد کرنے نال جنت داخلہ ہو جاوے گا گج کیا کہو سبحان اللہ تے آپاں 3 بار کلمہ شریف میں اگے بھی پڑھونا نا تے میں کہنا اون آپاں 3 بار کلمہ شریف پڑھ ہی لئیے کیوں بھائی پڑھ لینا چاہیے نا اور پڑھنا بھی صحیح طریقے نا ذرا پہلے کلمہ شریف دا ورد تھوڑا جا جے میں کو کردہ ہے نعت خان پڑھ دینے نا وہ مختلف طریقے نہ پڑھ دینے لیکن سادہ نعت خانہ نے جو سادگی دا لطف نا وہ کچھ ہو رہی ہوتا ہے ریاکاری نو عمل دخل نہ دو وہ دا فائدہ کوئی نہیں سادگی چ بڑا ہی مزہ ہوتا ہے او اس کلمے دراز نیارے نے آکھو اس کلمے دراز نیارے نے اس ڈوب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ ایہو افضل ذکر پچھان دلا
ایہو افضل ذکر پچھان دلاؤ آیا وچ قرآن حدیث آیا وچ حدیث قرآن دلاؤ ایہو مطلب خاص قرآن دلا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بننے پوری کائنات 14 طبق پا دیو ترکڑی دے اندر ایک بننے کلمہ شریف رکھ دیو کلمہ شریف دا وزن 14 طبقہ نالوں پارا ہو جائے گا ایویں سمجھا جے کلمہ زبانوں پڑھ لینا کوئی اور گل لے تو لجپال کامل پیر ہوئے تو دلوں ہو کے پڑھاؤں ہے جو دلوں آواز اٹھتی ہے نا کلمہ شریف دی تے رب دی قسم ہے پھر بابا فرید الدین گنجے شگر پاک پتن علی سرکار جدو کلمہ پڑھ دا ہے نا کلمہ پڑھ دا ہے تے نمک نو شکر بنائی جاندہ ہے تے مٹی نو شکر بنائی جاندہ ہے تے کدی کلمہ پڑھ کے مٹی نو سونا بنائی جاندہ ہے تے نام نے آدھ ملہ دے تھیں بات آئی نا نام نے آدھ مولوی دے تھیں انہیں آکھے تو بڑا سوکھا کام ہے ممی کلمہ پڑھ کے تو مٹی دا ٹھیلا لے کے تو ممی سونا بنانا شروع کر دینا میں بڑا امیر ہو جانا راتوں رات کہندا میں آج سونا ہی نہیں مٹی دے ٹھیلے کٹھے کر لے ان کلمہ پڑھی جاندہ پڑھی پھوکا ماری جاندہ مٹی دی مٹی مٹی دی مٹی ٹھیلے دے ٹھیلے ٹھیلے دے ٹھیلے ہار ہم کے نا تو ساری رات گزار کے تو بابا جی دے کول گیا کہنے لگا جی تسی تے انج کیتا سی تے میں انج کرنا چاہیا میرے نال تے معاملہ نہیں ہویا میں تے ساری رات کلمہ پڑھیا ایک ٹھیلا بھی سونا نہیں بنیا تے آپ موت چاہ کے فرمان لگے زبان بھی تے بابے فرید علی لے آنا بابے فرید علی زبان لے کے آؤ اس زبان نے کدی جھوٹ نہیں بولیا اس زبان نے کدی کسی نے دغا نہیں ماریا کسی نے فریب والی بات نہیں کی تھی اس زبان تے کدی غیبت نہیں آئی کدی چغلی نہیں آئی بابا فرید نے فرمایا اے ہو جی زبان پاک صاف لے کے آ پھر ایک ورا کلمہ پڑھے گا تے جنیا ٹھیلیا تے پھوک مارے گا سارے سونا بن دے جائیں گے زبان بابے فرید علی چاہیے دی کیا میرے دوستوں محترم بزرگوں بات یاد رکھو عمل بھی تو جو چاہیے دینے بابے والے میرے دوستوں محترم بزرگوں میں پیا کہنا کلمہ شریف بڑا کوئی لجپال پیر پڑھا دیتے سبحان اللہ سونے تے سو آگئے حضرت سلطان العارفین سلطان باو رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ یاد آگیا فرما دینے الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو نفی اس بات دا پانی ملیا لا الہ ہر بات للہ دی نفی اے نفی ہے اللہ سچے اللہ دا اس بات ہے مسلمانہ اقرار ہے آکھے آؤ نفی اس بات دا پانی ملیس ہر رگ ہر جائی ہو اندر بوٹی
مشک مچایا جان پھلن تے آئی ہو کامل مرشد جیوے باہو کامل مرشد جیوے باہو جائے بوٹی لائی ہو کلمہ مرشد پڑھاوے نا تے مزے آ جاندے نے، پھر توبہ بھی سچے دل نہ کراؤندا ہے، پچھلیاں کیتیاں کتریاں معاف بھی کراؤندا ہے، پھر کلمہ پڑھن دا فائدہ آندا ہے۔ تے سلطان سے فرماتے نے زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا ہے پر دل دا پڑھدا کوئی دلوں پڑھیا جائے نا گل پھر بن دی۔ میرے دوستوں محترم بزرگوں بات یاد رکھو، امام الانبیاء خاتم الانبیاء علیہ تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں او فرشتے جبریل دے نال جس ویلے نام شب قدر جتھے ہوندی یہ مسلماناں واسطے مومناں واسطے او زمین دے خطے تے جناب پھیل جاندے نے، اللہ دا آرڈر ہوندا ہے سارے پھیل جاؤ، یا اللہ کی کریے، فرمایا جتھے جتھے میرے حبیب دے امتی پویں گناہگار نے، سیاہکار نے، خطاوار نے، 70 مرتبہ انہاں دے دروازیاں تے جا کے سلام کہنا جے۔ جیڑا عبادت پیا کردہ ہے پاویں جسے طرح دی بھی عبادت کردہ ہے، قرآن پڑھدہ ہے، دروشی پڑھدہ ہے، کلمہ پڑھدہ ہے، نماز پڑھدہ ہے، جس حالت دے اندر عبادت دی شکل تسی ویکھ دے ہو، جا کے فرشتے ہو اوس میرے حبیب دے ہر امتی نو سلام آکھو، سلام آکھو، سلام آکھو، او سلام آکھ دینے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور مسلمانہ توجہ کری، رب جبریل بھی کہندہ ہے تمہیں سلام کرنا ہے، اور محققین نے فرمایا جدوں جبریل شب قدر جا کے کسے مومن نو سلام کہندہ ہے، مصافہ کردہ ہے، جبریل مصافہ کردہ ہے، ہاتھ ملاؤندہ ہے، اور او دی علامت کیے بندے نو جس لئے جبریل آ کے سلام کر کے مصافہ کر کے سلام کردہ ہے، بندے دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہوندے نے، عاجزی دا پیکر بنیاں کھلوتا ہوندہ ہے، جسم دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے، اور اللہ دا ڈر خطرہ دے دل چاہندہ ہے میں کنہ نکمہ ہیں، اللہ کڈا آلہ ہے، او معافی دے دے وے۔ اور جس لئے جسم دے رونگٹے شب قدر جس وقت کھڑے ہونے نظر آن اکھاں چوں آنسو دی لڑی جاری ہوئے، سمجھو جبریل امین سید الملائکہ تیرے نال مصافہ پیا کر دے۔ ایک غیب دیاں خبرانے جو امام الانبیاء پہ عطا فرما دے۔ اور مسلمانہ یاد رکھیں نبی کریم علیہ السلام فرمایا شب قدر نو تسی ساری رات عبادت دے اندر گزارنی ہے، او دے نالوں بدبخت بندہ کوئی نہیں جیڑا شب قدر نو بھی سون کے گزار دے گپاں، اور جناب والا گپاں ہاں کے کسی نہ فراڈ کر کے دغا کر کے چگلیاں کر کے رات پیا گزار دے، او دے نال دا بدبخت کوئی نہیں، لیکن او دے نال دا اچھا بھی کوئی نہیں جیڑا ساری رات اللہ دی رضا واسطے اللہ دی عبادت گزار چھڑ دے۔ پاویں شب قدر ہے یا نہیں ہے، پر اس یقین تے آج رات گزارنی ہے کہ یا اللہ ہو سکتا ہے تیرے کاغذاں شب قدر ہی ہوئے، تے یا اللہ اس امید دے سارے سانو معافیاں دے چھڑا، تے سانو توفیق دے اسی ساری رات تیری عبادت کریے، آکھو نا آمین۔ یا اللہ سانو توفیق دے اسی ساری رات تیری عبادت کریے۔ میں جناب 27ویں دے بارے چار شب قدر دیاں علامات دی تحقیقی گفتگو تاڑے آن تو پہلے کر چکا، وہ بار بار کریے نا پھر بندہ چنگا نہیں لگتا، ہاں تو تسی آپ ماشاءاللہ محقق آدمی ہو۔ میرے دوستوں محترم بزرگوں بات یاد رکھو، دیکھو ساڑے حاجی سلامت صاحب اللہ انہوں نے سلامت رکھے،
نام سلامت ہے اللہ انہوں سلامت رکھے اور اللہ انہوں سب برادران نو سلامت رکھے آکھو نا آمین اللہ تو انہوں بھی سلامت رکھے تو ہی ناراض نہ ہو گج کے کہہ دو آمین تو آڈے لئے بھی دعا مانے میں انہوں لئے بھی دعا کرنا ہے ہاں جی تو ماشاءاللہ آمین مہربانی میرے لیے بھی انہیں دعا کر دی اللہ تینوں بھی سلامت رکھے تو میں یہ دعا کرنا اللہ سانو نیکی چ سلامت رکھے اللہ پاک اپنے محبوب دی غلامی چ سلامت رکھے گج کے کہہ دو آمین حاجی محمد یوسف صاحب دیا نشانی ویکھو سبحان اللہ ہاں جی حاجی یوسف صاحب انہاں دے برادران انہاں دیا نشانیاں نے حاجی نیاز صاحب بھی مینوں ملے نے حاجی نعمت صاحب بھی مینوں ملے نے ماشاءاللہ وہ بھی مینوں ملے بڑے پیار نال ملے نے دوسرے دوست بھی ماشاءاللہ کثرت نال بیٹھے نے اہل محلہ بھی بیٹھے نے ماشاءاللہ دوسرے احباب بھی بیٹھے نے دیکھو کتھوں کتھوں کھچا کھچ اے جناب کھچا کھچ دوروں دوروں محبت لے کے آئے بیٹھے ہو تے یار میرے نال محبت نہیں میرے منہوں سرکار دی محبت دی گل سنن واسطے تو ہی تشریف لے آتے ہو اصل گل تے ساڑی سارے دی سرکار دی محبت ہے سرکار دی غلامی ہے سرکار دا عشق ہے حاجی سلامت صاحب انہاں دا میں نو کوئی پتہ نہیں سی بھئی یہ پچھلے دنوں چ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے پاک تے گئے نے نہ تے صوفی انور نے دسیا ہے تے نہ ہور کسے دوست نے دسیا ہے تے نہ انہاں دے کسے بیٹے نے دسیا ہے منو نہیں سی پتا بھئی حاجی صاحب عمرہ کرنے واسطے گئے نے حاجی صاحب جدوں آ گئے نے نا پچھلے دنوں چ آئے تشریف لے آیا حاجی سلامت صاحب تے اے حالے بھی پریشان بھئی قاری صاحب منو اٹھ کے نہیں مل ڈے جفی پا کے نہیں مل ڈے اس محبت کا اظہار نہیں کر ڈے جہو جا کرنا چاہیے تے کہن ڈے بھی حالے تمہیں پتا نہیں بھی میں کتوں آیا میں کہ نہیں مینوں نہیں پتا میں تو یہ سمجھتا سی بھی گھروں ہی آئے ہونے نے یہ کہتے نہیں میں گیا سا سرکار دے روزے تے لو جی پھر تو بلے بلے ہو گئی میں کہا سرکار دے روزے تے جڑا ہو کے آوے وہ تے بلے بلے ہوتی ہے اور وہ اگر کسی نو ملنے واسطے ہی آ جائے تو وہ اپنی بھی بلے بلے جی یہ نا دی مہربانی ہے اے جا کے آ کے مل لیا انہوں نے ماشاءاللہ تے کئی دوست آئے بھی ہوتے نے تے آ کے بھی نہیں دس دے انہوں دی اپنی موج دی بات ہے تو اس گلوں نہ جی صاحب گھبراؤندے نے نہ ہاں میرے دوست گھبراؤندے نے کہ جی اسی اگر ملے تے سانو کوئی تحفہ کوئی تبرک دینا پہ جائے گا یہ اس گلوں کنجوس نہیں ہے تے انہوں نے یہ پتا بھی قاری افضال بھی تے تریا ہی رہندا ہے نا سرکار کو اس واسطے مطلب ہے کہ ہن چپ کر رہندے نے بھائی انہاں دے کول زمزم بھی بتھیرا ہے انہاں دے کول جناب والا ہور بھی کھجوراں بھی بتھیریاں اور الحمدللہ جی تریا رہندا کم آمین تے اللہ پاک تانوں بھی تورا لائی رکھے کئی میں تانوں اس بننے لیاون لگا کہ سرکار دے روزے پاک تے مزار پر انوار تے قبر اقدس تے بخشش و مغفرت دا جھنڈا شب قدر نو جبریل لا چھڑ دینے جے کسے نو کتاب چو نہ لبے وہ میرے کو لاوے میں کتاب چو لکھیا ایک بنے عربی بکھاؤں گا دوسرے بنے اردو لکھیا بکھاؤں جے عربی نہ سمجھ آئے تے اردو تے آئی جاؤ تے جے اردو پڑھنا بھی نہ آؤ تو میں انشاءاللہ پنجابی جو سمجھاؤں آخر سمجھاؤں دی تو کوشش کرنی ہے نا کیوں جی تے جے کو اڑی کھورا ہوئے میں نہیں منتا تو انہوں آپ منوان دی بھی کوشش نہیں کر دے نہیں منتا تو جاؤ خسمانو کھا تیرے مقدر تیرے نا تو میرے دوستوں محترم بزرگوں بڑی خوشی دی بات ہے کہ اللہ پاک اپنے گھر بیت اللہ شریف اپنے بندے نو بلا لے اور سرکار اپنے روزے پاک تے اپنے بندے نو اپنے غلام نو مدینہ منورہ بلا لین یہ انہاں دا بہت بڑا کرم ہے اللہ دا بھی بہت بڑا کرم ہے رسول پاک دا بھی بہت بڑا کرم ہے جی اور میرے دوستوں محترم بزرگوں بات یاد رکھنا لیے امام الانبیاء خاتم الانبیاء سلطان الانبیاء کا گل مولا گل ختم رسول حاد یسب اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ارشاد فرما دیں آپ فرما دیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی اور جن نے ایمان دی سلامتی دے نال میرے روزے پاک دی پاویں ساری زندگی چ ایک مرتبہ ہی زیارت کر لئی کل قیامت والے دن میں او دی شفاعت کر کے جنت لے کے جاواں گا
اسی اسے واسطے کہنے یا رسول اللہ جی کردا اے تیرے روزے تے آواں یا رسول اللہ۔ میرے سونیا میں بڑا گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، کیونکہ رب دا آرڈر ہے، رب نے اعلان کیتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ میں گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، میں سونیا تیری بارگاہ تاں پیاز کرنا ہے، سبحان اللہ کی عرض کرنا ہے، جی کردا اے تیرے روزے تے آواں یا رسول اللہ۔ جنہ دا جی کردا ذرا ہاتھ کھڑے کرو، ذرا ہاتھ لہرا کے آکھو جی کردا اے تیرے روزے تے آواں یا رسول اللہ۔ جی کردا اے تیرے روزے تے آواں یا رسول اللہ۔ ستے ہوئے اے بختانو جگاواں یا رسول اللہ۔ میں مدینہ پاک دی گل کیوں چھیڑی اس واسطے کہ یا اللہ قبولیت دی رات ہے، تیرا کرم ٹھاٹھا پیا ماردہ ہے، میرے جے گناہگار دی دعائیں عرض مولا جے کئی مرتبہ کے بھی بلایا ہی ایک مرتبہ پھر سونے دربار بخالی۔ آکھو آمین، آکھو ستے ہوئے بختانوں جگاواں حاجی سلامت صاحب تازہ تازہ مدینہ منورہ ویکھ کے آئے نے، روضہ رسول ویکھ کے آئے نے۔ میں اس واسطے گل چھیڑیے مسلمان حضرات توجہ کریں، انہاں نوں پوچھ لو ہون آئے نے اور مینوں پوچھ لے، میں 2010 دا گیا ہویا ہے، میں 1994 تو شروع ہویا ہے 2010 تک میری آخری حاضری سی۔ انشاءاللہ مینوں امید ہے واسطے کہ بار بار حاضریاں ہون گیاں، میں تھوڑے واسطے بھی دعا کرنا، لیکن میں کہنا ہے اوے اس عشق دے اندر رہ 24 گھنٹے مدینہ تیریاں آنکھاں دے سامنے رہے گا۔ ہن پوچھ لے جن نے مدینہ ویکھیا ہی او اے ہوئی کہے گا نہیں بھولدا مدینے دا نظارہ یا رسول اللہ۔ جنہ جنہ ویکھیا ہے خدا دی قسم ہے او ضرور انج کہن گے نہیں بھولدا مدینے دا نظارہ یا نہیں بھولدا مدینے دا نظارہ یا رسول اللہ۔ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ۔ سانوں کسے اللہ کوئی خیرات مل جاندی ہے نا، کوئی مال مل جاندہ ہے، اسی کہنے اللہ تیرا بھلا کرے، اسی انہوں دعا دینے۔ فقیر نو درویش نو منگن والے نو کوئی صاحب حیثیت کوئی چیز عطا کردا ہے نا تے پھر وہ فقیر دعاواں دیندا ہے۔ اسی سارے حضور دے درد فقیر ہاں۔ اللہ تعالیٰ دے نبی فرماتے نے واللہ یعطی و انما انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے، میں اللہ کی عطاؤں کو اپنے غلاموں پہ تقسیم کرتا ہوں۔ اور سمجھے سونا تقسیم کرنے تے سونے کولوں سانو پیا ملتا ہے، اللہ آپ بھی تے دیندے لیکن کہندے سونیا میں خالق خزائن ہاں، میں تینوں اپنی عطاواں نال مالک خزائن بنا چھڑے۔ میں تاں فرمایا اما السائل فلا تنہر، سونیا تو کسے سوالی نو چڑکنا، کسے منگن والے نو چڑکنا نہیں۔ ایک کدی بھی نہیں سوال نہیں پیدا ہویا اپنے ساری زندگی
کدی کسی سوالی نو چڑکیا ہوئے نا عطا فرمایا آن والا خالی چولی لے کے آیا بھرپور کر کے لے کے گئے میرے نبی علیہ السلام دا کرم ہی بے پناہ ہے مسلمانہ یاد رکھ ہون بھی اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کولو لینے رب دا دتا سونا سانو عطا کردہ ہے اسی تاں کہنے صدا وسدا روے تیرا دوارا ذرا گیا جو نا تھوڑا صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ مدینہ پاک جان والے دا ہاتھ کھڑے کرو جنہاں نے مدینہ پاک جانا یا اللہ اپنے پیارے معبود قدمہ دی خیرات ہے اے سارے مجمع نو مدینہ پاک بلا لے سونیاں ساڑیاں زباناں سونیاں نہیں ساڑے عمل سونے نہیں پر تو سونا تیرا مدینہ سونا مدینہ دیا لاڑیا کائنات دے والی مختار آج ساڑے قیدی لاج رکھ لے سارا نو مدینہ پاک اپنے دربار چ بلا زیارتاں تو مشرف فرما دے سونے اللہ جپالی فرما دے صدا وسدا روے تیرا مدینہ یا رسول اللہ گج کیا کھو گج کیا کھو صدا وسدا روے تیرا دوارا یا بڑے خوش بخت نے جڑے دوارے تیرے جان دے نے سونے ودوہا دے چہرے والیا بڑے خوش بخت نے جڑے دوارے تیرے جان دے نے میرے ولوی ذرا سارے آنکھوں انج کر کے سونے میرے ولوی کرم دیا نگاواں یا رسول اللہ میرے ولوی کرم دیا نگاواں شاباش آپ بلند آواز نہ کہہ دو گج کے سینے دا زور ذرا لا دیو اج اے موجاں پیا ماردا ہے ٹھاٹھا ماردا ہے رب دیاں رحمتاں دا دریا اج قبولیت دا ویڑا ہے اج سونے دیاں شاناں بیان کر لو جنیاں بھی کر سکدے ہو پر اے نہ آکھو جنی اسی شان بیان کر لئیے نہیں کیے سونے دی نانا رب تعالیٰ دے سوا پوری کائنات قیامت تک ٹل مارے میرے محبوب دی کما حقو صفت بیان ہو سکتی نہیں رب نے جنی کا اپنے مصطفیٰ نو شان عطا فرمائیے مسلمانہ اس واسطے کیا دے سونیا میرے ولوی کرم دیاں نگاواں یا گج بج کیا کرو ایویں مطلب ہے کہ وہ بےدباں دا پہلو نہ اجاگر کرنے دی کوشش کریا کرو ایویں تھوڑے مطلب ہے کہ کسی دے دل چ خیال آ جائے لے جی ایتھے یا رسول اللہ پیا کہن دیا ایتھے کہنا تے جائز ہی کوئی نہیں میں آکھیا کیوں جائز نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اے الف لام معرفت ہے دوسرے بھی نبی نے اے نبیاں دا نبی اے نبیاں دا نبی امام الانبیاء خاتم الانبیاء سلطان الانبیاء اے آمنہ دا لال بے مثل و بے مثال نبی علیہ السلام اللہ فرماتا ہے مومنہ دیاں جانا نالمینہ دے زیادہ قریب ہے جو بندیاں دا بڑا بڑا مولوی ہے نا انہوں پڑھو نا تحذیر الناس او دے اندر اے ہوئے آیت لے کے نا تو کہندہ اولا بمانا اقرب اقرب اس میں تفضیل دا سیگا
ایک ہوندا قریب ایک ہوندا اقرب اقرب بہت ہی قریب جڑا ہووے اونوں کہندے نے او لکھتے گیا ہے منن پاویں نہ منن منانا تے رب دی ذات نے میں پر لکھتے ہو گیا ہے کہندا ہے میرے نزدیک بھی اولا بمانا اقرب ہے پتہ لگ گیا اسی تے پہلے ہی کہنے ہاں ساڈا سونا نبی اپنے جسم مقدس دے نال او مدینہ منورہ گنبد خضرا دے اندر آرام فرما رہا ہے نورانی روحانی طور تے سونا ساڈیاں جاناں نالوں بھی ساڈے زیادہ قریب ہے کہندا میں نہیں مندا میں آکھیا نہ منن والے تے کافر نے رب نے منوایا تے مومناں نوں بالمومنین من انفسہم جڑا انکار کرے وہ کہندا میں مومن ہی نہیں اساں تے اقراری ہاں اسی تے پہلے ہی مننے ہاں ساڈا نبی ساڈی جان نال بھی ساڈے زیادہ قریب ہے وہ جڑا ساڈے جان نال ساڈے زیادہ قریب ہے انہوں یا کہنا تے ذرا ناب دیاں کتاباں پھول گئے وے میں لمحہ فکریہ دینا جڑے بھی صرف سنی نہیں صرف نہ پڑھ دے دوسرے بھی پڑھ دے نے دوسرے بھی اور ہر سن مطلب ناب دیاں کتاباں دے اندر قانون لکھیا ہے حروف ندا جڑے نے انہاں چوں یا بھی ہے یا للقرب والبعد اے قریب واسطے بھی ہوندا ہے بعید واسطے بھی ہوندا ہے میں آکھنا ساڈا نبی تے ساڈیاں جاناں نالوں ساڈے زیادہ قریب ہے جے تو قریب نہیں مندا دور مننا ہے یا پھر بھی کہنا جائز ہے پھر بھی جائز ہے پھر میں تائیوں کہنا ہوئے ذرا گج وج کے کیا لیا کرو مومنوں اپنا دلانوں نورانی صاف تے شفاف حضور دی محبت عشق دے اندر آکے کہو سونا ایتھے بھی توڑی لاج پالی فرمائے گا ذرا کیا دو میرے والوی کرم دیاں نگاواں یا اینی تشریح کرن دے باوجود بھی اگر تہاڈی آواز مٹھی رہ جائے پھر میرا قصور نہیں پھر تہاڈے اس پلپلے عقیدے دا قصور ہونا ہے میں ویکھنا ہلے پلپلے عقیدے والا کہ یا سچے سچے عقیدے والا بن گیا آوازاں دا سینے دا زور لا کے اج سونے محبوب دی بارگاہ چ عرض کر دے پاویں ساڈیاں جاناں نالوں ساڈے زیادہ قریب ہے پر اسی جوش دا مظاہرہ کرنا ہے اج مخالفاں دا دل ساڑنا ہے سونے نبی علیہ السلام دی روح پاک نو خوش کرنا ہے آکھو میرے والوی نگاواں یا شاوا پھر کہہ دو میرے والوی کرم دیاں نگاواں یا رسول اللہ حضرت ابراہیم خاص بہت بڑا ولی کامل ہے چل پیا مکے شریفوں میں چلیا ہوئے گا کسی علاقے چوں چلیا ہوئے گا چلدا پوچھن والے نے پوچھے سرکار حضرت کدھر جا رہے ہو فرما رہے نے میں ادھر جا رہا ہیں جتھے کائنات دا والی مختار بجسم ہی وسدا پہ جناب مدینہ منورہ جا رہے فرمایا الحمدللہ مدینہ منورہ دا سفر ہے اے سفر کردیاں شدت دی گرمی سی پانی موجود نہیں سی پہاڑی علاقہ ہے مسلمانہ دور تک پانی نہیں سی ملدا پانی اپنے کول بھی انہاں کو ختم ہو گیا اے دوپہر دے ویلے بھی سفر جاری رکھیا فرماتے ہیں میں محبت رسول عشق رسول چ سفر جاری رکھیا چلدا میں ایسے مقام تے پہنچیا شدت دی پیاس لگ گئی اور میرا دل گھبرا گیا میں انج کر کے ڈگ پیا بیہوش ہو گئے ادھر میں بیہوش ہوئے میرے منہ تے فوراً کسی ہستی نے آ کے پانی چھڑکے
کسے ہستی نے آ کے فوراً پانی چھڑکیا ہے، میری آنکھاں کھل گئیاں، میں پیا ویکھنا ہے ایک مطلب ہے کہ بہت اعلیٰ قسم دے گھوڑے تے سوارے جڑا سوارے وہ خود بھی بڑا خوبصورت ہے، بہت اچھا بزرگ ہے۔ میرے نہ فرما دے میں تے اپنے آپ نو بزرگ سمجھدا ہی نہیں، فرما دے میں اونوں ہی بزرگ سمجھیا، میں اونوں ہی اعلیٰ سمجھیا، اونوں ہی خوبصورت سمجھیا، نہایت اعلیٰ۔ میں آکھیا رب نے غیبی امداد بھیج چھڈی۔ میں غش کھا کے پیاس دے غلبے نہ ڈگا کھلوتا بے ہوش ہو گیا سی۔ او اللہ کریم نے غیبی مدد او بزرگ ہستی نو بھیجیا، گھوڑے تے سوار آئے نے، پانی چھڑکیا ہے میرے چہرے تے، فرما دے مینوں ہوش آ گئی۔ جدوں ہوش آئی میں انہاں نال ویکھیا، بڑا خوش ہویا، انہاں خوش ہو کے آکھیا ابراہیم خواس، آپ ہی نال لے لیا، حالانکہ میں انہاں نو جاندا نہیں، او مینوں پتہ نہیں کیویں جان دے، فرما دے میں نہیں انہاں نو جاندا انہاں دا نام کی ہے، پر میں اے خیال کرنا ہے اے رجال غیب چوں کوئی بزرگ ہستی ہے جڑی اللہ نے میری مدد واسطے بھیجی ہوئی ہے۔ اور میں قربان جاواں جس ویلے فرماندے نے اونے پانی چھڑکیا، ہوش آ گئی، ویکھدا پیا منظر، انہاں آکھیا پانی پی لے، پانی مینوں دتا ایک پیالے دے اندر، میں پانی پیتا، پانی پیندیاں ساری میرے انگ چ خوشی ظاہر ہو گئی، میں حشاش بشاش ہو گیا، میریاں غشیاں ختم سن اور میرے چ طاقت پیدا ہو گئی۔ پھر میرے نال ایک غیبی امداد دوسری ہے، فرمان لگے ابراہیم خواس آ جا میرے گھوڑے تے سوار ہو جاؤ۔ میں گھوڑے تے پیچھے بہ گیا، چند قدم ہی انج گھوڑا گیا ہے، مینوں فرمان لگے اے ابراہیم ویکھ کی نظر پیا ہوندا ای۔ میں مدینہ منورہ پہلے بھی ویکھیا ہویا سی، جدوں میں دھیان ماریا میں آکھیا بزرگ ہوئے تے میرے آقا دا شہر مدینہ منورہ ہے۔ انہاں آکھیا بس میں تینوں ایتھے لے آنا سی، تو بھی ایتھے ہی آنا سی۔ اللہ اکبر، پتہ لگدا ہے اور جدوں کوئی مدینے دا سفر کردا ہے کوئی رکاوٹ بن جائے، رب غیبی امداد واسطے بزرگ ہستیاں نو بھیج چھڑ دے۔ میں قربان جاواں جس ویلے ابراہیم خاص کہندے میں انہاں بزرگاں دا شکریہ ادا کر رہا سا تے بزرگ فرمان لگے چل جا مدینہ منورہ سرکار نو سلام کر لے، انہاں دے یاراں نو سلام کر لیں تے کمی سونیا خضر بھی تہاڈی بارگاہ چ سلام عرض کردا ہے۔ حضرت خضر نبی علیہ السلام انہاں دی ڈیوٹی لگی، وہ بے ہوش پیا ابراہیم خواس تے انہوں ہوش دلایا، پانی پلایا، نال سوار کیتا، مدینہ منورہ پہنچایا۔ تے دسیں سونیا تیری بارگاہ چ حضرت خضر بھی سلام عرض پہ کر دینے۔ یار کیسی ہیں شانہ نے، مدینہ منورہ کی ہر بات انوکھی نرالی ہے، سمجھے نا؟ تو وقت اجازت نہیں دیندہ، پابندی بس 11:15 تک میں بیان کرنا سی۔ دعا ہے خالق کائنات ساڈا صحیح بیان اپنی بارگاہ اللہ قبول فرما لے، اور مسلمانوں ہون سونا نہیں جے اس سہارے کہ اج ہو سکتا شب قدر ہوئے، اسی سو گئے تے بس کھو گئے تے پلے کچھ نہیں، تے مشکل نال بھی اج جاگو، نیند آن دیئے تے وضو تازہ کر لو، غسل کر لو، پھر جناب کھڑے ہو جاؤ، رکوع چلے جاؤ، سجدے چلے جاؤ، عبادتہ ریاضتہ کرو، درود شریف پڑھو، بہتے تو بہتا کلمہ طیبہ پڑھو، قرآن پڑھو۔ اج تسی قرآن دی ایک آیت پڑھو گے نا شب قدر چے، حضور فرماتے ہیں شب قدر جڑا ایک آیت قرآن دی پڑھ دے تے شب قدر تو علاوہ پورا 30 پارے پڑھ لے تے شب قدر دی ایک آیت او دے نالوں ود جائے گی، سمجھے نا؟ اللہ پاک سانو قرآن پاک بھی صحیح پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڑھے قاری صاحب نے ماشاءاللہ قرآن پاک سنایا اس مسجد دے اندر، اللہ پاک انہ دے علم و حلم اور عمل دے اندر مزید نورانی روحانی ترقیاں عطا فرمائے، اور توانو سب دوستانو قاری صاحب دا بہت زیادہ ادب احترام کرن دی، انہ دنال ہر طریقے نال صحیح معنی چ تعامل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا گج کے کہہ دو نا آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی یہ نشانی ہے، محدث اعظم کیسٹ پیر جہانگیر رضوی صاحب
پورے ملک پاکستان دے نامور علماء اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں خطابات بھی انہاں کول محفوظ نے. تشریف جدو لے کے جایا کرو یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندہ ہے, مسلک حقہ دی خدمت بھی